اللہ اپنے پاک قرآن کے اندر مومنوں کی ہدایت کا سامان فرماتا ہے۔ ہر دعا میں یہ دعا بھی شامل کی گئی ہے، الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایما کنم خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی بر قبول منو دست دامان آل رسول۔ الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایما کنی خاتمہ، گر دعوتم رد کنی بر قبول منو دست دامان آل رسول۔ جب بھی مومن مسلمان مدینہ کا رخ کرتا ہے تو مرکز نگاہ گنبد خضرا ہے اور توجہات کا مرکز حضور کی ذات ہے، اور حضور کا وہ بنایا ہوا ادارہ جس کی شمعیں شرق و غرب میں یوں پھیلی کہ ساری دنیا نے دیکھا کہ مدینے میں رونق حضور کی اتنی ہوئی کہ مکہ سے سرکار جب مدینہ آئے تو یہ جگہ جہاں حضور قیام فرما رہے ہیں اسے ریاض الجنہ، جن جن جگہوں پر حضور کے قدمین لگے، جہاں سرکار اس وقت موجود ہیں، اسے ریاض الجنہ کہا گیا۔ سامعین گرامی قدر، عزتوں کے لائق ہے وہ مقام جہاں حضور کی ذات بابرکات موجود ہے، یعنی کہ کائنات کا مرکز و محور اللہ کا محبوب ٹھہرا۔ دنیا والوں، جب ساری کائنات کے عزت داروں کی پگڑیوں کو دیکھا گیا، ان کی دستاروں کو دیکھا گیا، ان کے مراتب کو دیکھا گیا، ان کی فنی اور تدریسی گفتگو کو دیکھا گیا، اور ان کے افکار و نظریات پر جب غور کیا گیا تو ایک ہی بات سمجھ آتی ہے کہ مرکز و محور حضور کی ذات ہے، اور رب نے فرمایا کہ ساری کائنات کا بنانے والا میں ہوں، لیکن دنیا والوں میں تمہیں یہ بتاتا ہوں جو مجھے راضی کرنا چاہتا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، وہ اللہ کے نبی کے روضے پہ چلا جائے، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولَ، اور رسول معاف فرمائے تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ استغفار کا بہترین ٹھکانہ مصطفیٰ کی خوشنودی ہے، حضور کی چاہت ہے، حضور کی طلب ہے، حضور کی رضامندی ہے۔ صاحبان جی علی وقار، یہ یاد رہے کہ گنبد خضرا بے شک عزتوں کے لائق، مسجد نبوی عزتوں کے لائق، اس جگہ پر نماز 70 نمازوں سے زیادہ درجہ رکھتی ہیں۔ اسی طرح اس مقام کے گوشے گوشے پر، اطراف و اکناف پر اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ جنت البقیع میں داخل ہو جائیں، اصحاب رسول کی قبور وہاں موجود ہیں، اور یہاں کا پاکستان کا رہنے والا پاکستانی، دنیا کے اندر کہیں بھی کونے پہ رہنے والا مسلمان یہ چاہتا ہے کہ کاش کوئی کونا، کوئی چھوٹا سا حصہ مجھے قبر کے لیے جنت البقیع میں مل جائے۔ تو معلوم ہوا کہ وہ خطہ بڑا مبارک خطہ ہے جہاں حضور موجود ہیں اور عزتوں کے لائق ہے حضور کی ذات۔ ذرا غور فرمائیں مسلمانوں، عزتوں کے لائق وہ ذات جس کی ساری کائنات کے اندر اتنی عزت ہے کہ دستاروں والے، پگڑیوں والے، نبی غوث کتب ابدال، اصحاب رسول، اولیاء اللہ، مشائخ اعظام، مفتیان کرام، جب بھی کوئی گفتگو کرتا ہے اپنی گفتگو میں وزن کے لیے
سب کی آواز ہے، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ تو رب کائنات نے اس سرزمین پر اس ہستی کو چھوڑا کہ جو ساری کائنات میں سب سے زیادہ عزتوں والے، اور ان عزتوں والوں نے یہ ساری عزتیں جنہوں نے سنبھال رکھی ہیں، ہمارے دستاروں کی شان، ہماری پگڑیوں کی شان، ہماری گفتگو میں آن، ہماری گفتگو میں جان، ہمارے معاشرے میں پہچان۔ عام شخص کو تو کوئی سیدھے نام سے بھی نہیں بلاتا، ایک واحد قرآن کا حوالہ دینے والا عالم دین بن جاتا ہے، اسے مولانا صاحب، مفتی صاحب کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ ایک وہ شخص جو قرآن کو طریقہ احسن ورتل القرآن ترتیلا سے پڑھتا ہے، اس کو لوگ قاری صاحب بولتے ہیں، حافظ صاحب بولتے ہیں۔ سامعین گرامی قدر، جن کی زبان سے نکلے ہوئے موتی بندے کے اندر داخل ہو جائیں، زبان سے نکلے عزت دار ہو گیا، دل میں آ گئے عزت دار ہو گیا، معاشرے میں وہ قرآن پھیلانے والا ہوا، عزت دار ہو گیا۔ غور کرو، جس زبان مبارک سے یہ لفظ نکلے ہیں ان کی اتنی عزت ہے، اور حضور فرماتے ہیں فاطمہ تو بعزت منی